أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر اللہ تبارک تعالیٰ فجر کے وقت کی قسم کھا رہے ہیں. ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں. ذوالحجہ جیسے کہ جو بھی مہینہ چل رہا ہے اس کی شروع کی 10 رات ان کی قسم کھائی جا رہی ہے. شروع کی جو 10 دن رہتے ہیں بڑے مبارک رہتے ہیں. والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی قسم کھانا. جفت اور طاق دو جو چیزیں رہتی ہیں زمین آسمان چاند سورج ان کی قسم. اور جو تنہا رہتا ہے وطر یعنی وطر سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. واللیل اذا یسر اور رات کی قسم جب رات چلی جائے گزر جائے. هل فی ذلک قسم لذی حجر کیا عقل مندوں کے لیے اس میں کوئی قسم ایسی ہے جو عبرت کی چیز ہو اور ان کو یقین ہو جائے کہ جس طرح سے یہ سب گزر جانے والے ہیں تو اسی طرح قیامت بھی ایک دن آنے والا ہے. قیامت بھی ایک دن آنے والی ہے اور زندگی کیا ہونے والی ہے ختم ہونے والی ہے گزر جانے والی ہے. تو عبرت ہے عقل مندوں کے لیے اس میں. الم تر کیف فعل ربک بعاد کہ تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا. ماقبل کی تفسیر گزشتہ ہفتے میں گزر گئی تھی. اصل یہاں سے بیان کرنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار اور مشرکین ہر طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تکلیف دینے پر کھڑے تھے. کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے. جہاں پر بھی موقع ملے جیسا بھی موقع ملے تو مسلمانوں کو وہ تکلیف پہنچاتے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ عبرت کے طور پر اور ڈرانے کے طور پر کفار مشرکین سے کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم کو یقین نہیں ہے کہ تم نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. قوم عاد سے مراد ارم ذات العماد. ارم یہ ان کے دادا کا نام ارم تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے جو بڑے ستون والے تھے. بڑی بڑی عمارتیں بنانے والے تھے. بڑے بڑے ستون بڑی بڑی عمارتیں جن کو بڑا فخر کہتے تھے کہ من اشد منا قوة. قومیں جو ہود علیہ السلام کی قوم ہے کہ جن کو طاقت پر گھمنڈ تھا. التي لم يخلق مثلها في البلاد کہ اس جیسی قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے شہروں کے اندر اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں کیا. اتنی طاقتور قوم اتنی چالاک اتنے ہوشیار بڑے بڑے عمارتیں وہ بنایا کرتے تھے. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد اور قوم ثمود کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا تم نے دیکھا نہیں جنہوں نے وادی کے اندر چٹان کو چیر کر گھر بنایا. تعمیرات وادی کے اندر چٹان کو چیر کر تعمیر کرتے تھے. اس لیے کہ پہاڑ کو تم کھودیں گے اور اس کے اندر گھر بنائیں گے تو نہ طوفان کا اندیشہ ہے نہ ہوا کا اندیشہ ہے. کسی چیز کو ایسی چیز جو اس کو اڑا کے لے کے جائے ایسا اس کا اندیشہ ہے.
تو وہ پہاڑوں کے اندر مکانات بنایا کرتے تھے. پہاڑ کے اندر مکان بنانے آسان کام نہیں ہے. پتہ چلا کہ وہ علم ہنر والے تھے، علم ہنر والے تھے، طاقت والے تھے، سب کچھ تھا ان کے ساتھ، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کا کیا حشر کیا. اور فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ جو بڑی میخوں والا تھا، میخ والا، اوتاد وتد کی جمع، میخ مراد خیمے والا. کہ فرعون یہ بڑی فوج والا تھا، جو اس کی زیادہ فوج ہوتی ہے، جنگ کرنے کے لیے کبھی جاتے ہیں تو خیموں کو ساتھ میں لے کے جاتے ہیں. تو کہاں پر پڑاؤ کرنے کی نوبت آئے تو خیموں کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس میں آرام کرتے ہیں. یہ ہے کہ میخ سے مراد وہ کیلا رہتا ہے جو فرعون کیا کرتا تھا، کیلا کے ذریعے سے لوگوں کو عذاب دیتا تھا، کیلے کے ذریعے سے عذاب دیتا تھا. خود اس کی جو اہلیہ تھی، فرعون کی جو اہلیہ تھی آسیہ رضی اللہ عنہا، کہ اس نے جب اسلام کو قبول کیا تھا تو اس کو بھی اس نے ایسے میخ کے ذریعے سے سزا دی تھی. اس کے ہاتھ کے اندر میخیں گھسا دی تھی اور پتھر اس کے اوپر کیا کر دیا تھا؟ ڈال دیا تھا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ سے اس بندی نے دعا کی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی روح کو پتھر کے آنے سے پہلے ہی قبض کر لیا اور مردہ جسم پر پتھر کیا ہو گیا؟ چلا گیا. تو فرعون جو کیا تھا؟ میخیں والا تھا، بڑی فوج والا تھا. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا حشر کر دیا؟ الذین طغوا فی البلاد، جن لوگوں نے شہروں کے اندر سرکشی مچائی ہے، فاکثروا فیہا الفساد، اور اس میں بہت فتنہ، فساد، خون خرابہ مچایا جاتا ہے. فرعون کو خاص طور پر ذکر کیا جا رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، اس لیے کہ اس نے سب سے بڑا فساد مچایا تھا. وہ یہ مچایا تھا کہ لڑکوں کو ذبح کرتا تھا. لڑکوں کو اگر لڑکا پیدا ہوتا تھا تو کسی کاہن نے بتایا تھا کہ یہ سلطنت حکومت کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا. تو 1 سال بچے کو ذبح کرتا تھا، 1 سال جتنے بچے آئیں گے نا سب کو ذبح کرتا تھا، 1 سال زندہ رکھتا تھا. جس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، تو یہ وہ سال تھا جس میں بچوں کو چھوڑنے والا زمانہ تھا. اور جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو یہ وہ سال تھا جس میں بچوں کو ذبح کیا جانے والا تھا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور حفاظت ہی نہیں بلکہ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر. اللہ تبارک تعالیٰ ایسے قدرت اور سلطنت والے ہیں کہ جو دشمن تھا اور جس کی سلطنت کو ختم کرنے والا جو شخص تھا موسیٰ علیہ السلام، اسی فرعون ہی کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر کے دکھائی. تو اس نے چونکہ فرعون نے بہت زیادہ سرکشی مچائی تھی اور اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا تھا، خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اللہ رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، انا ربکم الاعلیٰ کہا تھا. بڑی سرکشی کی تھی اس نے. تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، جنہوں شہروں کے اندر سرکشی مچائی تھی اور بہت خون خرابہ اور فساد مچایا تھا. فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام پر اپنا عذاب کا کوڑا برسا دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کو چھوڑا نہیں. جو نافرمان تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کرتے؟ ہلاک کر دیا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب کیا ہے؟ گھات میں لگا ہوا ہے. تم یہ مت سمجھو کہ ہم جو چاہیں جس طرح سے چاہیں زندگی گزاریں اور جس کو چاہیں ستائیں پریشان کریں. یہ اللہ کے بندے آئے ہیں، ان کو ستاؤ مت، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تم پر بھی ایسے عذاب نازل کرے جیسے کہ مقبل کی قومت پر عذاب نازل کیا تھا. آخر میں اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ. بہرحال انسان جب اللہ تبارک تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، اور اس طور پر آزماتا ہے کہ اس کا اکرام کرتا ہے، اس کو نعمت عطا فرماتا ہے، تو وہ انسان کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو میرا اکرام کیا، مجھ کو مال دیا، مجھ کو راحت عطا ہوگی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، پھر جب اللہ تعالیٰ بندے کی آزمائش کرتے ہیں اور اس کی رزق کو اس پر تنگ کر دیتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو ذلیل کر دیا، مجھ کو ذلیل کر دیا. یہاں پر اللہ پر تعالیٰ انسان کی خصلت فرماتے ہیں. بعضوں نے کہا کہ یہاں پر عتبہ بن ربیعہ اس کے بارے میں کیا ہے بیان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو نعمت سے نوازتے ہیں تو یہ نعمت
ملنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، اور کبھی نعمت نہیں ملی ہے تو اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ مثلا کسی کو گھر بار اچھی طرح مل گیا، دنیا کے اندر بڑی مال پراپرٹی اور جائیداد مل گئی، تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے۔ اور کسی کو دنیا کے اندر مال دولت نہیں ملا، گھر بار پراپرٹی نہیں ملی ہے، اور بیچارہ تنہائی کے اندر ہے اور پریشانی کے اندر زندگی گزار رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ کامیابی ناکامیابی کا مادار اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں میں ملنے میں، ان کی چیزوں میں ملنے میں اور نہ ملنے میں نہیں رکھا ہے، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بلکہ کامیابی کیا ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کی حکمت اپنے زندگی میں داخل کیا ہوا ہے، جو سب سے زیادہ دین پر چلنے والا ہے، یہ شخص کامیاب ہے۔ جو دنیا سے ایمان کو لے کے جائے، یہ شخص کامیاب ہے۔ دنیا کی چیزوں کا ملنا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ہاں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 70 صحابہ کو دیکھا کرتا تھا، ان کے پاس اپنا کپڑا بھی پورا صحیح نہیں ہوتا تھا جو جس سے پورا کیا کرے، پورے جسم کو ڈھانپے۔ 70 صحابہ کے پاس کپڑا بھی صحیح میسر نہیں تھا، تو کیا یہ ان کی ناکامی کی علامت تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوریوں پر آرام کر رہے ہیں، جس بوریوں کی نشانات بدن مبارک پر ہیں۔ گھر کی کل کائنات عمر نے کیا دیکھی؟ یہ چند چمڑے ہیں بغیر دوا کا دیے ہوئے ہیں، اور چند پتے ہیں، یہ کل کائنات ہے۔ حضرت عمر نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فارس اور یہ روم اللہ کے نافرمان ہو کے کیسے ٹھاٹ کر زندگی گزارتے ہیں، آپ ایسے اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے، بیٹھ گئے اور کہا کہ اے عمر، اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ دنیا میں دیا ہے، اور ہم ایمان والے کے جو کچھ ہے وہ آخرت میں ہے۔ لہٰذا دنیا کی چیزوں کے ملنا نہ ملنا یہ اللہ کی کامیابی اور ناکامی کی علامت نہیں ہے، بلکہ اصل اعتبار خاتمے کا ہے، اور اکثر اعتبار آخرت کا ہے کہ آخرت کے اندر یہ شخص کیا ہو جائے، بڑی بڑی نعمتوں سے سرفراز ہو جائے اور بڑی نعمتیں لے کے چلی جائے، تو یہ اس کی ہم کو کیا کرنا ہے، دنیا کے اندر فکر کرنا ہے۔ تو آج انسان کبھی نعمت اللہ تعالیٰ دے کے اس کی آزمائش کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر کسی کو مال مل گیا تو اس کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اب ڈرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں اس کو صحت ملی ہے، خوبصورتی ملی ہے، جائیداد پراپرٹی ملی ہے، تندرستی ملی ہے، یہ اللہ کی نعمت ملی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آزمائش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس نعمت پر وہ شکر ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اور اس نعمت کا حق ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اور کسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ظاہری اسباب نہیں دیے ہیں، مال دولت صحت اور پراپرٹی نہیں دیے ہیں، تو اس سے وہ ناراض نہ ہو جائے، اس میں اس کی آزمائش ہے کہ اس میں اس حال میں صبر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اس حال پر بھی اللہ تعالیٰ خوش ہے کہ نہیں ہے۔ چنانچہ مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے خوش ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملتی ہے تو اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف اور مصیبت اور بیماری پہنچتی ہے تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے وہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرتا ہے، اور اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ سے کیا رہتا ہے، راضی رہتا ہے۔ یہ ایماندار ہونے کی کیا ہے، سچی پکی علامت ہے۔ لہٰذا جو کچھ ہم کو دنیا کے اندر ہم کو سمجھے مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں ہم دیکھیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس پر ہم کیا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اس کا جو حق ہے ہم اس کو حق کیا کریں گے، ادا کریں گے، نہ کہ اس مال کے ذریعے سے، تندرستی کے ذریعے سے ہم سرکشی اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جسے کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ تسبیح کی نماز پڑھتے ہیں، کوئی رکوع میں سجدے میں ہوتے ہوئے 10 کلمہ بھول گئے تو وہ اسی رکوع کی بات پڑھنے کی صلاۃ التسبیح میں اگر جب ہم تسبیحات پڑھتے ہیں تو کبھی بھول جاتے ہیں، کبھی رکوع میں بھول گئے تو کبھی سجدے میں بھول گئے تو کبھی قیام میں ہی بھول گئے، تو بعد کے ارکان جو ارکان طویلہ رہتے ہیں اس میں اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ جیسے رکوع کی بات کوئی بھول جاتا ہے تسبیح، تو رکوع سے اٹھنے کے بعد اس کو پورا نہیں کرنا ہے، بلکہ جب سجدے میں جائیں گے تب پورا کرنا ہے۔ رکوع سے اٹھیں گے تو اعتدال یہ بہت مختصر رکن ہے، یہاں پر اس کی قضا نہیں کرنا، بلکہ سجدے میں جائیں گے تو پورا کریں گے، دوسرے سجدے میں پورا کرو، دوسرے قیام میں پورا کرو، دوسرے رکوع میں پورا کرو، سلام سے پہلے کبھی بھی پورا کرو۔ کیا حدیث سے جو ثابت ہے کہ سال میں کے مہینے میں کبھی ایسا پڑھنا ہے تو روز پڑھنا ہے، ایسا حدیث سے کیا ثابت ہے؟ حدیث سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اللہ نے تحفہ دیا تھا، اس میں اس کا تذکرہ کرتے روزانہ اگر آپ کی طاقت ہے تو تسبیح آپ روزانہ پڑھو، اگر کسی کی طاقت نہیں تو ہفتے میں ایک بار، نہیں تو کم سے کم سال میں ایک بار، نہیں تو زندگی میں ایک بار، اگر آدمی طاقت ہے تندرست ہے تو روزانہ پڑھ سکتا ہے۔ آپ سے کی حدیث سے ہے سر
ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، حسن درجے کی روایت ہے، ثابت ہے یہ۔ آپ سے نے سامنے زندگی میں ایک بار پڑھی ہے، مہینے میں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ارشاد فرمانا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو ترغیب دی ہے بہت ساری چیزوں کی نا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں شہید ہو جاؤں اللہ کے راستے میں، تو اللہ کے رسول شہید نہیں ہوئے، لیکن اس کی بس تمنا کی نا، اس کی تمنا کرنا کہ آپ ہمارے لیے عبرت ہوگی کہ ہم بھی شہادت کے اللہ کے راستے میں تمنا کریں۔ جیسے آزان دینا سنت ہے، گرچہ اللہ کے رسول نے آزان نہیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزان نہیں دی، لیکن سنت ہے کہ آزان دینا نماز سے پہلے۔ بعضوں نے کہا سفر میں اللہ کے رسول نے آزان دی، لیکن وہاں پر بھی کہتے ہیں کہ حضرت بلال کو اللہ کے رسول نے حکم دیا، لیکن ہم آزان کو سنت بولتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے آزان نہیں دی لیکن حکم دیا ہے، حکم دینا ہی گویا کہ سنت ہو گیا۔ مسلح ہوتے ہیں نا، ان کو مکے کی مدینے کی تصاویر ہوتی ہے، اور آپ ان پاؤ لیتے جاتے ہیں بے ہوتے ہیں۔ مسلح پر جو مکہ مدینہ کی اور مسجد کی اگر تصویر دیکھتی ہے تو اس پر پاؤں دیں گے تو بے حرمتی ہوگی کہ نہیں؟ تو جواب یہ کہ بے حرمتی نہیں ہوگی۔ اصل مکہ مدینہ جو کعبہ ہے وہ اصل ہے نا، تو اس کی صرف نقل سے کچھ نہیں ہوتا۔ بہتر تو یہ ہے کہ آدمی ایسا مسلح رکھے جو بالکل کلین اور صاف ہو، جیسے کہ چٹائیں ہیں یا اپنا قالین ہے، کہ جس میں نقش و نگار نہ ہو، تاکہ ذہن یہاں ہمارا نہ دوڑے۔